بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی نمبر 1 سے آغاز کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ پوری جو قرآن کی ایک رہنمائی کے حوالے سے اسٹرگل ہے، جو یہ کتاب ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ جو رہنمائی ہے تو یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ پیچھے سے ساری آیات جو ہیں آپس میں مربوط ہیں، ایک کے بعد دوسری بات سمجھائی جا رہی ہے، دوسری کے بعد تیسری، یا ریپیٹیشن کی جا رہی ہے۔ اگر کسی بات کے اندر، کسی معاملے کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو آگے کلیئر کیا جاتا ہے، اس کو مزید دوسرے اینگل سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ انفال سے جڑی ہوئی ہے، اور پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں اسی کی کنٹینیوٹی آگے۔ براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ برات برا سے ہے، بے را برا۔ اس کے بنیادی معنی ان چیزوں سے علیحدہ ہو جانا جو اس کی غیر ہو، جدا ہو جانا۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے بری المریض، مریض بیماری سے الگ ہو گئی یا شفا یاب، کیونکہ دو چیزیں غلط اور صحیح اکٹھی نہیں چل سکتی، اس لیے یہاں پر اعلان کیا گیا براتم من اللہ و رسولہ، کہ بیزاری کا اعلان کر دیا گیا ہے، علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا ہے مملکت الہیہ کی طرف سے، و رسولہ، اور اس کے پیغمبر کی طرف سے، اس کے بھیجے گئے کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف کہ جن سے تم نے عہد کر رکھے تھے، تم نے عہد کیا ہوا تھا، ان سے اب علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا۔ من المشرکین، جو شراکت دار بنتے ہیں یا شراکت داری کا ذہن رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اعلان سے بتا دیا گیا کہ مملکت الہیہ اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر، ان کا اعلان ہو گیا ہے، مملکت الہیہ کی طرف سے ظاہر ہے، اس کا بھیجا گیا جو ہے، جب وہ رپورٹنگ کرتا ہے، بتاتا ہے، تو پھر اس کی روشنی کے اندر فیصلے ہوتے۔ تو بتایا جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا ان سے علیحدگی کا اعلان کر دو، فسیحوا فی الارض، پس تم چلو پھرو ذرا ملک کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اربعۃ اشہر، اربع ربا سے ہے جس کے معنی چار، اور دوسرے معنی جو اس کے بتائے گئے ہیں کسی چیز پر قائم رہنا اور اسے اوپر اٹھانا۔ تو کہا کہ ذرا چلو پھرو ملک کے معاملات میں اربعۃ اشہر، ایک آئین پر قائم اور بلندی اوپر کی طرف جانے والا ملک جو ہے، اس کی اشہر، اس کی شہرت کو، اس کی مشہوری یا اس کی شہرت کو تم واچ کرو، دیکھو، چلو پھرو، وعلموا، اور اس بات کو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں عاجز کر سکتے مملکت الہیہ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ مملکت الہیہ انکار حق کرنے والوں کو رسوا کرنے والی ہے۔ اذان من اللہ، اور اعلان ہے مملکت الہیہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے بھیجے گئے کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، اس دور میں جو بڑا احتجاج کا دور، بڑے احتجاج کے دور میں مملکت الہیہ اور اس کے بھیجے گئے کی طرف سے اعلان ہے بڑے احتجاج کے دور میں، ان اللہ بریئن، یہ کہ مملکت الہیہ بری ہے، الگ ہے، بیزاری کا اعلان کرتی ہے، من المشرک، ان لوگوں سے کہ جو شراکت کرنے والے ہیں، جو مملکت الہیہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اس کے برابر کھڑے، اس کے ساتھ شراکت کرنے والے، ان سے بیزاری کا اعلان ہے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کا بھی اعلان، اس کے پیغمبر کا بھی یہی اعلان ہے، فائن تو تم، پس اگر تم تائب ہو جاؤ، واپس لوٹ آؤ اس معاملے سے کہ تم شراکت کرتے ہو مملکت الہیہ کے ساتھ، یا آئین کے اندر تم شریک بنتے ہو، شراکت کرنے کی کوشش کرتے، شراکت کر رہے ہو، تو فائن تو تم، اگر تم یہ باز آ جاؤ، تائب ہو جاؤ، وہو خیر لکم، پس تمہارے لیے یہ خیر ہے۔ یہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار ان کا عہد و پیمان کرنا، اور بار بار اس عہد پیمان کا ان کا توڑنا مشرکین کا، تو اس بات سے اب کما حقہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ان سے شراکت داری جو کرنے والے ہیں، جو برابر کھڑے ہونے والے ہیں، ان سے کوئی معاہدات نہیں کیے جائیں گے، اور جو معاہدات انہوں نے کر رکھے تھے اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا، جو مزید آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، تائب ہو جاؤ، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے خیر ہوگا، یہ بہتری ہوگی تم، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، بس پھر جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم مملکت الہیہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، بے بس کرنے والے نہیں ہو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بتایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو انکار حق کرنے والے ہیں، بعذاب، ایک ایسی سزا کی جو بڑی دردناک ہے، دردناک سزا کی ان کو بشارت ہے کہ اب تمہارے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، اب تمہاری سزاؤں کے فیصلے الی الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے تم سے عہد کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے جن لوگوں نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اس کا استثناء کیا جا رہا ہے، ثم لم ینقصوا شیئا، پھر اس نے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، انہوں نے پھر ان مشرکین نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے، کچھ بھی اس میں کمی نہیں کی، کچھ بھی انہوں نے کمی نہیں نہ کر کے یہ ثابت کی ہے کہ وہ عہد و پیمان پر چلنے والے ہیں۔ ولم یظاہروا علیکم، اور نہ ہی انہوں نے تم پر غلبہ پانے کی کوشش، احدن، کسی ایک نے، ولم یظاہروا علیکم احدن، اور انہوں نے آپ پر قبضہ پانے کی کوئی کوشش نہیں کی، آپ پر ظاہر ہونے کی کوئی کوشش نہیں۔ فاتموا علیہم عہدہم، بس پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کو، ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس کو آپ نے پھر پورا کرنا ہے، الی مدتہم، اس مدت کے حوالے سے، اس
جو مقرر حد ہے مدت کی، تو اس حد تک آپ نے پورا ان کا عہد و پیمان پورا کرنا ہے جو ان سے عہد کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً مملکت الہیہ تو جو عہد و پیمان ہے اس سے ہم آہنگ ہونے والوں کو پسند کرتی ہے۔ فیضن صالح عشر، پس جب گزر جائیں وہ شہرت کی دیے گئے اور حرمت کے جو فیصلے کیے گئے، شہر الحرام وہ مشہور دور جو جن کے اوپر پابندی ہے، جو پابندی والے دور ہیں، جب وہ گزر جائیں فقتلوا المشرکین، پس پھر مشرکین کے حوالے سے مشرکین کے ساتھ آپ کا اعلان جنگ ہے، آپ ان کے ساتھ قتال کرتے حیثو وجدتموہم، اسی حیثیت میں جس حیثیت میں تم ان کو پاؤ گے، وخذوہم، اور ان کا مواخذہ کرو، کیونکہ جو آپ نے عہد و پیمان کیے اسے آپ نے پورے کیے، تو اب آگے کیونکہ معاہدہ نہیں ہے اس لیے ان کا مواخذہ ہوگا۔ اگر کوئی بھی وہ غلطی کریں گے، کوئی بھی ایسی بات کریں گے جو مملکت کے منافی ہو، مملکت الہیہ کے منافی ہو، تو ان کو پھر ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ واصلوہم، اور ان کو گھیرو، واقعدوا لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر مرصد، یہ رصدہ سے ہے، رے سواد دال، رصد، وہ اس کے انتظار میں رہا، یہ اس کا منتظر، اور کسی کی نقل و حرکت پر نگرانی کرنا، اور اس درندے کو بھی کہتے ہیں جو حملہ کرنے کا منتظر رہتا ہے، تو کیونکہ یہ بھی مشرکین بھی جو ہیں یہ بھی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ان کو موقع ملے اور وہ اپنا کام کر گزرے، تو اس لیے مملکت الہیہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے اس اسٹیٹ کے حوالے سے جو وہاں کا لیڈر ہے اس کو، کہ دیکھو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اب جو معاہدے کیے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب ان کا مواخذہ کرنا ہے آپ نے غلط کام پر، ان کو آپ نے گھیرنا ہے، اور ان کے سارے مرصد جو ہے، جو ان کی رصد گاہیں ہیں جہاں سے وہ بیٹھ کر انتقامی کارروائی کرتے ہیں، جہاں سے بیٹھ کر وہ مملکت الہیہ کے خلاف اس کے اوپر حملہ آور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے کل مرصد پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ فَإِن تابوا، پس اگر وہ تائب ہو جائیں، واپس لوٹیں، پلٹ جائیں اس اپنی کارروائیوں سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے فرائض منصبی پر قائم ہو جائیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نشو و نما دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، پس پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور، کیونکہ مملکت الہیہ تو تحفظ دینے والی اور بارحمت ہے، رحمہ، تحفظ دینے والی، پروٹیکشن دینے والی، نشو و نما کے کام کرنے والی، تو یقیناً مملکت الہیہ ان کو تحفظ بھی دے گی اور ان کے نشو و نما کے سامان بھی ان کو دیے گی، ان کے اعمال کے نتائج بھی نکال۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو اگر کوئی ایک شراکت کرنے والا مشرک، یہ مشرک کی بڑی مذمت ہے، اور اس کو نہ چھوڑنے کا مطلب کہ فیصلہ کر لیا گیا، اور پیچھے بھی ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی تھی، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے کہ جو مملکت الہیہ کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کے اندر شراکت داری کرنے کی کوشش یا شراکت دار بننے کے لیے پر تولے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بتایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک شراکت کرنے والا آپ سے پناہ کی درخواست کرتا ہے، فَأَجِرْهُ، پس آپ اس کو پناہ دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ مملکت الہیہ کے کلام کی سنوائی کرے، سنے اس کو، آپ اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں کہ وہ آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے۔ جوارا، اس کا استجارک کا مادہ جیم واور، یہ روٹ ہے اس کا، سیدھی راہ سے ہٹا ہوا، ہمسائے کو بھی جوارا کا جور کہتے ہیں، یا وہ جو تم سے کسی جور و ستم سے بچ کر پناہ طلب کرے تو آپ نے اس کو پناہ دینی ہے۔ تو اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے، مملکت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس سے پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ اس آئینی حوالے سے، مملکت الہیہ کے آئین کے حوالے سے اس کو پھر جو بتایا جائے، اس کے کلام سے آگاہ کیا جائے تو وہ اس کو سن لے۔ ثم ابلغہ ما منعہ، پھر اس کو پہنچا دو جہاں اس کے امن کے حوالے سے، جہاں اس کو امن میسر ہو، جہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے امن ہے، تو اس کو اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہاں پر امن ہے، میرے لیے یہاں پر تحفظ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ پناہ کا طالب بھی ہے آپ سے ہی، اور آپ کے علاوہ کہیں اور پناہ بھی جاتا ہے۔ جب آپ نے پناہ دے دی ہے پھر اس کو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے ایسا کہ جو کما حق ہو اس کے گلے سے اترا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں پایا وہ، ورنہ یہ تو سادی سی بات ہے، جس سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ اس پناہ کے اندر شریک ہو کر آپ کو تحفظ دیتا ہے، آپ کو آپ کے امن کی جو جگہ ہے وہ جو تم ساتھ چاہتے ہو کہ یہاں پر میں امن میں ہوں، تو وہاں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے پاس رہنے سے کیا مذاق ہے بھائی؟ وہاں تو آپ کو زیادہ تحفظ ملے گا کہ جب بھی آپ کہیں گے مجھے مشکل ہے تو آپ کو تحفظ ملے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں، لا یعلمون، ان کی سمجھ جو ہے وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جذبات انسان کے، انسان کی سوچ جو ہوتی ہے خود ساختہ، وہ اسی طرح ہی انسان مرا پھرتا ہے کہ اس کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے۔ کیفا یکون للمشرکین عہد، اور کیوں کر ہو ان شراکت داروں کے لیے کوئی عہد و پیمان، عند اللہ و عند رسول، مملکت الہیہ کے ہاں اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر کے ہاں،
इल्ला लज़ीना अहदतुम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तुमसे अहद किया। तो मुशरिकीन के लिए तो कोई अहद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अहद कर रखा है, जिन लोगों ने अहद किया है, जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर अहद कर लिया है, वो उससे इस्तिस्ना में है। उनके लिए ममलकत इलाहिया और उसके भेजे गए की तरफ से उस अहद की पासदारी करता है वो। तो उन लोगों के लिए कैफा यकुनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला लज़ीना अहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने अहद किया इंदल मस्जिदिल हराम, पास सरनगू करने वाले अहकामात के जो पाबंदी लगाते हैं। मस्जिद सजादा से है, वो ज़ाब्ता जिसके सामने सरनगू किया जाता है। हराम पाबंद करने वाला जो ज़ाब्ता है, जब उसके सामने उन लोगों ने जो मुशरिकीन है आपसे कोई अहद कर लिया है, फमस्तकामु लकुम, बस अगर वो उन पाबंद करने वाले अहकामात के साथ आपके साथ कोई मुआहदा करते हैं, बस अगर वो उसके ऊपर कायम होते हैं तुम्हारे लिए, फमस्तकामु लकुम, बस अगर वो इस्तिकामत पकड़ते हैं तुम्हारे लिए, फस्तकीमु लहुम, बस आप भी उनके लिए मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं कि आपने उनको वो मुआहदा जो उनसे किया जा रहा है या होता है जो मुआहदा, उस पर कायम होंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, यकीनन ममलकत इलाहिया तो जो कवानीन से हम आहंग होती हैं उसको पसंद करती है। ममलकत इलाहिया किसी ऐसे मुआहदे को जो किसी के साथ भी किया जाए मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, कि जो उस पर मजबूत और मुस्तहकम करें, उससे हम आहंग हो जाएं, उस मुआहदे के बिल्कुल साथ चलें, तो ऐसे लोगों को तो ममलकत इलाहिया जो है पसंद करती है। कैफा वइन ज़ाहिर अलैकुम, और देखो क्या होगा अगर वो तुम पर गलबा पा लें, ला यरकबू फीकुम, तो वो नहीं कमी करेंगे तुम्हारे बारे में, इल्ला वला जिम्मतन, ना किसी कराबतदारी की, वला जिम्मतन, और ना ही कोई जाल मीम जिम्मा, इसका ये रूट है। मदह की जिद होती है, मदह सराई करना, इसकी जिद बुराई है, तो ये मदह की जिद है बुराई करना, काबिल मजम्मत काम करना, मजम्मत हर जिम्मेदारी से लाताल्लुक हो जाना। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो किसी कराबत का भी, इल्ला वला जिम्मतन, किसी कराबतदारी का भी वो ख्याल पास नहीं करेंगे अगर उनको गलबा मिल जाए यहाँ पर, और ना ही कोई किसी मुआहदे का पास करेंगे, कोई भी उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका कोई एहसास नहीं करते, जो भी मुआहदा है उसको तोड़ फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। यरज़ूनकुम भी अफ़वाहिम, वो तुमको राज़ी करना चाहते हैं अपने मुँहों की बातों से, अपने मुँहों से वो जो ऊपर से बातें कर रहे हैं उससे वो तुमको राज़ी करना चाहते हैं। व ताबा क़ुलूबुहुम, और उनके मराकज़ तो ताइब हैं, वो तो पलटे हुए हैं, वो उनके जो मराकज़ हैं, उनके मराकज़ के अंदर जो गुफ्तगू होती है, जो उल्टा पुल्ट करते हैं वो मामलात को, तो वहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपके साथ कोई रू रियायत करेंगे। वो अक्सर हूँ, और उनकी अक्सरियत जो है फासिकून, वो अहद शिकन है, फासक है, उनकी अक्सरियत जो है वो अहद शिकनों की है। इश्तरू बी आयतिल्लाह, उन्होंने सौदा किया बी आयतिल्लाह, उन निशान राह का जो ममलकत इलाहिया की तरफ से उनको मिले। ममलकत इलाहिया के जो निशान राह हैं उनका उन्होंने सौदा किया, सबन कलीला, थोड़े से मफाद के लिए, फसदू, बस वो रुकावट बने, साध बने, अन सबीलिल्लाह, ममलकत इलाहिया की राह में, ममलकत इलाहिया की राह वो रुकावट बनते हैं। इन्नहुम सामन, वो लोग बहुत बुरा, मकान यामल, जो भी वो अमल करते हैं वो बहुत बुरा है। ला यरकबूना फी मोमिन इल्ला वला जिम्मा, और वो नहीं कमी करते किसी भी अमल कायम करने के वाले के बारे में, इल्ला वला जिम्मतन, ना ही किसी कराबतदारी की, इल्ला वला जिम्मतन, ना ही कोई जो उनके अंदर मुआहदात के हवाले से जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो मजम्मत करनी चाहिए जिस बात की उन्होंने, बल्कि उस मजम्मती चीज़ को छोड़कर वो उसको पाश कर देते हैं मुआहदे को भी, कि जो उन्होंने मुआहदा कर रखा है उसकी भी कोई उनके सामने हकीकत नहीं रहती। वह उलाइका हुमुल मुअतद, और ये लोग जो हैं वो तो ताअद्दी करने वाले हैं, सरकशी करने वाले, ऐसे लोग जो किसी अपनी जिम्मेदारी का एहसास न करें, किसी अपने मुआहदे का एहसास न करें, और किसी कराबतदारी का कोई एहसास न करें कि हम एक मुआहदे में बंधे हुए हैं, या मुआहदे के साथ, या हमारी कराबत है इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के साथ, या इस अमन वाले कायम करने वाले इदारे के साथ, तो वो किसी चीज़ का एहसास नहीं। बता दिया वह का हमल होता, यही वो लोग हैं जो तादी करने वाले हैं सर। फ़ाइन ताब हुआ काम सर, तो ये बार बार ये बात बताई जा रही है कि अगर वो ताइब हो जाए, फ़ाइन ताब, बस अगर वो ताइब हो जाए, पलट जाए, वाकाम सलात, और असलात वो जिम्मेदारियाँ, वो उनकी फ़राइज़ मनसिबी जो उनके साथ मुआहिदा है, अगर उस पर वो कायम हो जाए, वात ज़कात, और नशो नुमा दें, अशरे की नशो नुमा के लिए काम करें, फ़ाइख़वान, बस फिर वो तुम्हारे हम नज़रिया साथी हैं, क्योंकि आप भी अमल की बात कर रहे हैं, और जो जिम्मेदारियाँ आप पर आयद होती हैं उन पर कायम करने की बात कर रहे हैं, और जो नशो नुमा आप दे रहे हैं वो भी उसी नशो नुमा के हवाले से अगर काम करना शुरू कर दें, तो आपका जो काम करने का नज़रिया है वो तो एक ही हो गया, एक ही नुक्ता नज़र पर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप फ़ाइख़वान, बस आप तो फिर इख़वान हैं, एक ही नज़रिए के साथ बंधे हुए हैं। फिर दीन के मामले, आइन के मामले, कवानीन के मामले में फिर आप एक जैसे हैं, एक हम नज़रिया लोग हैं। वन नुफ़स्सिलुल आयात, और
تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشان راہ کو لقوم یعلم، جو سمجھتی ہے، جو جانتی ہے، جاننے والی قوم کے لیے، کیونکہ آئین جب ایک ہو گیا تو پھر شراکت داری کی تو بات ہی نہیں رہی۔ مملکت الہیہ بھی پھر اسی کام کے لیے سرگرداں ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے اس کو اپنی غلطیوں کو سدھار کر تو وہاں سے توبہ کر کے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تمہارے لیے ایک نشان، لیکن اس کو سمجھنے کی بات ہے، یا لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرے، جو جان لے، جو جان وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں اپنے معاہدات کو، اپنے عہد و پیمان کو، من بعد اس کے کہ انہوں نے عہد کیا، انہوں نے اوث لیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ تانا زنی کریں تمہارے اصول و ضوابط کے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے آئین کے بارے میں، فقات، پس پھر ان کے ساتھ تو قتال ہی جنگی بنتی، پس آپ قتال کریں پھر ایمات الکفر، وہ جو کفر کے امام بنے ہوئے ہیں، ایما امام کی کہ ایسے جو لیڈران ہیں، ایسے جو امام ہیں جو کفر پر جمع ہوئے، انکار حق پر چل رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کی پھر جنگ ہے۔ انہم لا ایمان لہم، یقیناً وہ لوگ، ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ انہم لا ایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، یہ آپ نے سختی اس لیے کرنی ہے، قتال اس لیے کرنا ہے، لعلہم، تاکہ وہ ینتہون، باز آ جائیں، رک جائیں۔ اللہ تو قاتلون قوما، تم کیوں نہیں قتال کرو گے اس قوم ناقصوا ایمانا، جنہوں نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ہمہ، تو انہوں نے جو مطلب ارادہ کیا، ہمہ وہموا باخراج، انہوں نے ارادہ کیا نکال دینے کا اس بھیجے گئے کو، تو مملکت الہیہ کی طرف سے بھیجا گیا، تو اردو میں اس کا یہی ترجمہ کریں گے کہ الرسول ہے، یعنی کہ وہ جو خاص بھیجا گیا مملکت کی طرف، تو انہوں نے اس کو نکال دینے کا اپنے معاشرے سے یا اپنے ملک سے انہوں نے جو ارادہ کیا، وہم بداؤہم اولا مرۃ، اور انہوں نے شروع کیا پہلی مرتبہ یہ کام، پہلی مرتبہ انہوں نے کام شروع کیا، یہ مملکت الہیہ کی طرف سے کوئی ان کو نکالنے کا یا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک آئین کے حوالے سے ان کو آئین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے مملکت الہیہ، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ وہاں سے اس بھیجے گئے کو جو پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، جو مملکت الہیہ کی طرف سے ان کو ان کے صحیح اور غلط کے حوالے سے پیغام دیتا ہے، تو اسی کو نکالنے کا انہوں نے کام کیا۔ تخشونہم، کیا تم ان سے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق، مملکت الہیہ ہے کہ وہ حق رکھتی ہے، ان تخشو، کہ تم اس سے ڈرو، مملکت الہیہ کیونکہ ایک آئین کے مطابق چل رہی ہے، اس لیے تم کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مملکت الہیہ آپ کی بیک پر ہے۔ اتخشوہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پھر مملکت الہیہ یہ حق رکھتی ہے، ان تخشو، یہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومن، اگر تم امن قائم کرنے والے، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو، پھر تم کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ مملکت الہیہ کے آئین کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے۔ قاتلوہم، پس قاتلوہم یعذبہم اللہ، قتال کرو ان سے، ان کے خلاف جنگ کرو، یعذبہم، ان کو سزا دینے والی ہے مملکت الہیہ، بِأَیْدِکُم، تمہارے ہاتھوں سے۔ دیکھو نا، جس کی بیک پر مملکت الہیہ کھڑی ہو جائے، ایک سپر پاور کسی کی بیک پر کھڑی ہو جائے، اس نمائندے کی جس کو اس نے بھیجا پیغام دے، تو پھر اس کو کیا خوف ہوگا؟ تو یہی بات یہاں پر آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، قاتلوہم، ان سے قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، یعذبہم اللہ، مملکت الہیہ ان کو سزا دینے والی ہے، بِأَیْدِکُم، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو جزا اور سزا کا کام کرنے والی ہے، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرنے والی ہے، ایسے لوگوں کو جو مملکت الہیہ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، جو اس میں شراکت داری کی کوشش کرنے والے ہیں، انہی کا سیاق و سباق سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مملکت الہیہ جب کسی قوم کی بیک پر کھڑی ہو جائے، کوئی سپر پاور آپ کی بیک پر کھڑی ہو جائے، تو پھر آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے مخالفت کرنے والے ہیں، اس آئین کو توڑنے والے ہیں، تو ان کو آپ کے ہاتھوں سے سزا دلوائے گی، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گی، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر تمہاری مدد کرے گی، ان کے خلاف تمہارے قوت کو زیادہ کرے گی، تمہاری مدد کرے گی، وَيَشْفِ الصُّدُورَ، اور وہ شفا دے گی تمہارے صدور کو، تمہارے جو سرپرست ہیں، تمہارے جو صدر ہیں، ان کو وہ شفا یاب کرے گی، ان کے برابر کھڑی ہوگی۔ قوم مومنین، جو ایک ایسی قوم ہے جو امن قائم کرنے والی، ان کے لیڈران کو صدور، وَيَشْفِ الصُّدُور، اور وہ شفا دے گی لیڈران کو، قوم مومنین، وہ جو امن قائم کرنے والی قوم کے صدور ہے، وَيَذْهِبْ، اور وہ دور کر دے گی غیظ قلوبہم، ان کے غیظ کو، ان کے غصے کو جو ان کے مراکز کے اندر ہے، ان کے جو مراکز کے اندر غصہ پایا جاتا ہے شراکت کرنے والے لوگ، تو اس کو وہ، اس کے غصے کو وہ کم کر دے گی، غیظ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور یتوب اللہ علیٰ من یشاء، اور وہ رجوع کرے گی، لوٹے گی مملکت الہیہ علیٰ من یشاء، اوپر اس کے جو اس کی مشیت، اپنی مشیت کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کرے گی، جو اس کی مشیت، واللہ علیم حکیم، اور دیکھا مملکت الہیہ تو علیم حکیم ہے، وہ جانتی بھی ہے، اور بربنائے حکمت، حکمہ کا معنی لگام دینا ہوتا ہے، تو وہ لگام بھی دیتی ہے، وہ جانتی ہے، علم کی بنیاد پر لگام دیتی ہے، کیونکہ پابندیاں ہوتی ہیں، پابندیاں جب، اور پابندیوں کے حوالے سے ان کی سزا جب بتائی جاتی ہے، تو یہی پابندی ہوتی ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ہم حسب، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم سوچتے ہو،
ان تترکو، یہ کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ولما یعلم اللہ، جبکہ مملکت الہیہ نے جانا ہی نہیں ہے، الذین جاہدوا منہم، وہ جو تم میں سے جدوجہد کرنے والے ہیں، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ، اور انہوں نے نہیں پکڑا مملکت الہیہ کے سوا کسی کو، اور نہ ہی اس کے بھیجے گئے کے سوا کسی کو انہوں نے اپنا نہیں پکڑا، ولا المؤمنین، اور نہ ہی امن قائم کرنے والوں کے سوا، ولیجہ، کسی کو بھی ولیجہ، یہ ولجہ اس کا روٹ ہے واو لام جیم، ولجہ یعنی جو داخل ہونا، یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے آتا ہے، اور دلی دوست کو بھی کہتے ہیں، یہ تاجر عروس کے اندر معنی دیا گیا۔ اور ولیجہ درد محسوس کرنا، بےدی ہونا، رازداری، یعنی کہ یہ جو امن قائم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے رازدار نہیں بناتے مملکت الہیہ اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر اور وہ جو امن قائم کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی وہ رازدار نہیں بناتے اپنے۔ واللہ خبیر بما تعمل، اور مملکت الہیہ تو خبیر، وہ تو خبردار ہے، بما تعمل، جو بھی تم عمل کر، جو بھی تمہارا عمل ہے وہ سارے کا سارا مملکت الہیہ جانتی ہے اور اس کو جان لیتی ہے۔ ما کان للمشرکین، اور دیکھو نہیں ہے ان شراکت داروں کے لیے جو شراکت داری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے ہی نہیں ہے، این یامروا مساجد اللہ، یامروا امرا سے ہے، میم رے امر، یہ خراب کی ضد ہے۔ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں لغت کے حوالے سے، نمبر ایک بقا اور درازی زمانہ، اور دوسرا معنی بتایا گیا ہے اونچی اور بلند ہونے والی چیز، اونچی اور بلند ہونے والی چیز، اور دراز زمانہ یا بقا اور درازی زمانہ، تو یہ اس کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اور بتایا ما کان للمشرکین یامروا، اور نہیں ہے مشرکین کے لیے شراکت کرنے والے ہیں کہ وہ اونچا اور بلند کریں مساجد اللہ، سرنگوں کرنے والے احکامات مملکت الہیہ کے، مملکت الہیہ کے سرنگوں کرنے والے احکامات، ان پر وہ اونچا اور بلند ہونے والا کوئی مطلب کام نہیں کر سکتا۔ دینا علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی نفسیات پر بالکفر، کفر کے ساتھ، انکار حق کی جب وہ بات کر رہے ہیں، وہ جو آئین ہے اس کا جب وہ انکار ہی کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے امید رکھیں گے کہ وہ ان احکامات کو جو تسلیم خم کرنے والے ہیں، جس کے سامنے سلنڈر ہونا چاہیے مساجد اللہ ہے، وہ مملکت الہیہ کے سامنے سرنگوں کرنے والے احکامات کیسے وہ اس سے بلندی اور یا کوئی بقا دے سکتے ہیں، جبکہ وہ اپنی نفسیات کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انکار حق پر موجود۔ اولئک حبطت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال رائے گاں چلے جائیں۔ ایسے لوگ جو آئین جس کے سامنے سر جھکانا ہے ضابطے کے سامنے، اگر اس کے مخالف انکار حق کیے ہوئے ہیں تو وہ اس کو نفاذ کیسے کر سکتے ہیں یا اس سے ایک فائدہ کیسے دے سکتے ہیں، بلند کیسے ہو سکتے؟ تو ایسے لوگوں کے تو جو اپنے بدل کے کیے ہوئے کام ہیں وہ تو بے نتیجے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور دشمنی کی آگ میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدون، ہمیشگی ان کی جو ہے دشمنی کی آگ میں رہنے والی۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک سرنگوں کرنے والے احکامات جو ہیں مملکت الہیہ کے، اس کے جو بلند کرنے کے حوالے سے کام ہے، وہ تو جو اس کو بقا دینے کے لیے کام کرنے والے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو امن قائم کریں مملکت الہیہ کے آئین کے ساتھ۔ ایسے لوگ اس مساجد اللہ سے، اس سر تسلیم خم کرنے والے آئین کے حوالے سے جو اس کو بلند کرنے والے ہیں یا اس سے بقا دینے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس آئین کے اوپر، اس آئین کے ساتھ امن قائم کرتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی امن کا اس آئین کے ساتھ، والیوم الاخر، اور وہ آنے والا جو دور ہے مستقبل ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ واقام الصلاۃ، فرائض منصبی پر مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ وات الزکوٰۃ، اور نشو و نما دیتے ہیں۔ ولم یخشا، اور نہیں وہ ڈرتے الا اللہ، سوائے مملکت الہیہ، یا اس آئین کے سوا کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو مملکت الہیہ اس لیے بار بار یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پشتیبانی کرنے والے جو مملکت الہیہ اور اس کے ساتھ ہی اس کا بھیجا گیا پیغمبر، تو اس حوالے سے ہو رہا ہے کیونکہ مملکت الہیہ بیک پر ہے اور آگے وہ جو کام کرنے والے ہیں اس کے بھیجے ہوئے۔ تو ولم یخشا الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نشو و نما کا کام کرتے ہیں اور آئین کے علاوہ یا مملکت الہیہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس قریب ہے کہ یہ لوگ من المہتدین، یہ رہنمائی پانے والوں میں سے ہوں۔ یہ قریب ہی، یعنی کہ دوری نہیں ہے ایسے لوگ ابھی جو ان کو احکامات ملے ہیں یا احکامات دیے جا رہے ہیں، وہ احکامات ان کو کوئی دور نہیں ہے کہ وہ رہنمائی سے بے بہرا رکھیں گے، بلکہ یہ ہادی اور مہدی بننے والے ہیں، مہتدین میں سے، ہدایت دینے والوں میں سے ہونے والے ہیں، اور قریب ہی ہوگا، جلد ہی۔ فاسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ قریب ہی ہے کہ یہ ہوں گے ہدایت دینے والوں میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحج، کیا تم نے بنایا ہے سقایۃ الحج، حج کہ سرابی کرو تم، سقایا، سقاوا کا معنی ہوتا ہے پلانا، سرابی کرنا۔ اجعلتم، کیا تم بناتے ہو سقایۃ الحج، کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو سرابی دینا، و امارۃ مسجد الحرام، اور
و इमारतुन मस्जिदुल हराम, और बुलंदी देना पाबंद करने वाले अहकामात के साथ। क्या तुमने एहतजाज करने वालों को सैराब कराना, शराबी देना उनको, और पाबंद करने वाले अहकामात को बुलंद ले जाना, इसका तुम बनाते हो, तुम इसका अदा करते हो तुम। कमन आमना बिल्ला है, क्या वो इस तरह हो सकता है कि जो अमन कायम करने वाला है ममलकत के आइन के साथ, ममलकत इलाहिया के साथ, तो ममलकत इलाहिया के साथ मिलकर जो अमन कायम करना या इनफरादी तौर पर किसी एहतजाजी जत्थे को शराब करना, उस उल्टी सीधी बातों से मुतमईन करना, ये बराबर नहीं हो सकता कि एक ममलकत इलाहिया के साथ मिलकर अमन कायम करने वाला है और तुम सिर्फ बात करने वाले हो। तुमने जो बना रखा है, तुम एहतजाज करने वालों को, जिनके मसाइल होते हैं वो एहतजाज करते हैं ना, तो तुमने उन एहतजाज करने वालों को शराब करना, यानी कि उनके मसाइल हल करने के लिए झूठे सच्चे उनके साथ वादे करने, और वो जो पाबंद करने वाले अहकामात हैं उनकी बात करना, कमाना आमाना बिल्ला है। वो उस तरह हो सकता है कि जो ममलकत इलाहिया के साथ मिलकर अमन कायम करने वाला है वल यौमिल आखिर, और मुस्तकबिल के लिए वो काम कर रहा है, मुस्तकबिल के दौर के लिए वो काम कर रहा है। वह जाहदा फी सबिलिल्लाह है, और वह जद्दोजहद कर रहा है ममलकत इलाहिया के रास्ते, ममलकत इलाहिया के उस आइन के साथ, उसके साथ मिलकर वो जद्दोजहद कर रहा है। ला यस्तौना इंदल्लाह, तो बता दिया कि ये बराबर नहीं हो सकते ममलकत इलाहिया के यहाँ। ममलकत इलाहिया के यहाँ ऐसे दोनों लोग एक एक महज बना रहे हैं चीज़ें, और घड़ घड़ कर मतलब के बनाने वाले कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और एक अमली तौर पर ममलकत इलाहिया के साथ मिलकर काम करने वाले, ला यस्तौन, ये बराबर नहीं हो सकते इंदल्लाह ममलकत इलाहिया के यहाँ। वल्लाहु ला यहदी कौम ज़ालिमीन, और देखो ममलकत इलाहिया नहीं रहनुमाई देती उस कौम को जो जुल्म कर दो, जालम हो। जालम यानी कि सीधे रास्ते से हटे हुए लोग, वो लोग जो जुल्म पर मबनी काम करें, तो ऐसी कौम को तो रहनुमाई मिलती नहीं है ममलकत इलाहिया। अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू, उन लोग, वो लोग जो अमन कायम करने वाले हैं, वह हाजरू, और उन्होंने अपने जहन को बदला, उन्होंने अपने आप को बदल लिया, वह जाहदू फी सबिलिल्लाह, और उन्होंने जद्दोजहद की ममलकत इलाहिया के राह में, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों के साथ भी और अपनी नफ्सियात के साथ भी। आज़म दर्जात, उनके बहुत बड़े दर्जे हैं, बुलंद दर्जात हैं इंदल्लाह ममलकत इलाहिया के यहाँ, उनके दर्जात मिलने वाले हैं, बड़े दर्जात, दर्जा मिलने वाला है, उनकी दर्जा बंदी होने वाली है ममलकत इलाहिया के यहाँ। वह उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही वो लोग हैं कि जो फाइज होने वाले हैं। फवाजा, जिसका माना है मुसीबत से छुटकारा पाना, और अपनी आरजू या खैर को हासिल कर लेना, या मकसूद पा लेना अपना, ये वो लोग हैं जो अपना वो अमन का जो मंशूर है उनका, तो उस हवाले से अपना मकसद पाने वाले हैं, अमन कायम करने वाले हैं। तो उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही वो लोग हैं जो फौज फला पाने वाले, जो मुश्किलात से छुटकारा पाने वाले। ये बशरहुम रब्बहुम, उनके निज़ाम रुबूबियत के हवाले से उनके लिए बिशारत है। बिरहमतिन मिन्हु, के पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, रहमत मिलेगा, समान नशोनुमा मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मिन्हु, उसकी तरफ से, उस ममलकत इलाहिया की तरफ से। उसके निज़ाम रुबूबियत जब कायम होगा तो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलने वाला है। वरिज़वान, और उसकी रज़ा, ममलकत इलाहिया की रज़ा या निज़ाम रुबूबियत के हवाले से उनको राज़ी किया जाएगा, उनको रज़ा मिलेगी। व जन्नातिन लहुम, और ऐसे लोगों के लिए खुशहाल रियासतें हैं। फ़ीहा नईम, और उन खुशहाल रियासतों के अंदर नेमतें और मुकीम, और हमेशा कायम रहेंगे, वो हमेशा यहाँ वहाँ पर मुकीम रहने वाले हो, हमेशा वहाँ पर साबित कदम रहने वाले उन खुशहाल रियासतों के अंदर। जन्नातिन, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ये जन्नत से ही है, और ये खुशहाल रियासत वैसे बाग को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर खाने पीने और जो मुख्तलिफ मतलब के फल और फूल होते हैं, लेकिन ये इंसानों की जन्नत की बात की जा रही है, उस खुशहाल रियासत की बात की जा रही है जहाँ पर सारी चीज़ें मैसर हो। तो ऐसे लोगों के लिए ममलकत इलाहिया की रज़ा और खुशहाल रियासतें हैं उनके लिए कि जिसके अंदर हमेश कायम रहने वाली नेमतें मौजूद होंगी। खालिदीन फ़ीहा, और उसके अंदर हमेश रहने वाले हैं, उस खुशहाल रियासत के अंदर। यहाँ की ज़मीर जन्नत की तरफ ही है। फ़ीहा खालिदीन फ़ीहा, और उसके अंदर रहने वाले हैं अबदन, हमेश हमेश, अब्दो आबाद। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, यकीनन ममलकत इलाहिया तो वो है जिसके पास अजर है बहुत बड़ा, अजीम अजर है, बदला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया, अब उन लोगों को जो अमन कायम करने वाले हैं उनको मुखातब करके कहा जा रहा है कि ऐ वो लोगों जो अमन कायम करने वाले हो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, देखो अपने लीडरान को, जो तुम्हारे लीडरान थे, तो उनको तुम अबा ना बनाओ, उनको ना पकड़ो। ला तत्तखिज़ू, ना पकड़ो, अबाअकुम, अपने अबा को, अपने लीडरान को, व इख़वानकुम, और जो तुम्हारे हम नजरिया, पहले जो तुम्हारे हम नजरिया लोग थे, अब तो तुम्हारा नजरिया बदल चुका है ना कि तुम ममलकत इलाहिया के आइन के हवाले से काम कर रहे हो, लेकिन ये साबिक़ा बात जो वो करते थे उसके हवाले से उनको बताया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम, कि देखो ना पकड़ना उन लोगों को जो तुम्हारे लीडरान थे, अबा थे, और जो तुम्हारे हम नजरिया थे, औलिया, उनको सरपरस्त नहीं बनाना, तुम उनको दोस्तार नहीं बनाना। इन इस्तहिब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर वो महबूब रखते हो, पसंद करते हो कुफर को पसंद करने वाले जो लीडरान हैं
جو انکار حق کرنے والے جو لیڈران ہیں یا تمہارے جو ہم نظریہ پہلے لوگ تھے، اگر انہوں نے اس امن کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے انکار حق کو پسند کر لیا، چوز کر لیا ہے، تو پھر حلال ایمان اس معاہدے کے بدلے کہ جو تم نے امن کا معاہدہ کیا ہے، اس امن پر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ان کو نہ پکڑو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان بیلنس ہونے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ظلم کی بات ہے کہ یہ تو ایسا ظلم ہے کہ جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ظالموں کو آپ اپنا جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ نہ پکڑو۔ تو یہ کیونکہ پیچھے بتا دیا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ایسے لوگوں کو سرپرست بنانا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی دوستاری ہونی نہیں چاہیے تمہارے لیے کہ اگر وہ کفر کو پسند کر لیں، انکار حق کو پسند کر لیں، علل ایمان، ایک امن والے معاہدے کو چھوڑ کر امن والے معاہدے کے خلاف اگر وہ چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کی سرپرستی، آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ فاولائک هم الظالمون، یہ اسی لیے بتا دیا آپ کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ کل آپ اعلان کر دیجئے، یہ لیڈر کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ایک امن کے دائی ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ظلم پر رکے ہوئے ہیں۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے، اپنے سے اپنے لوگوں سے، ان کا نام آباؤکم، اگر ہیں تمہارے وہ لیڈران، و ابناؤکم، اور تمہارے وہ ابنا جانشین، و اخوانکم، اور وہ تمہارے جو ہم نظریہ ساتھی تھے، و ازواجکم، اور تمہارے ساتھی جماعتوں کے لوگ، و عشیرتکم، اور تمہارے معاشرے کے وہ لوگ، و اموالکم، و اموال، اور وہ مال و دولت، اقترفتموها، جن کو تم نے کمایا ہے، جن کو تم نے کمائی کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو کہ اس کی مندی نہ ہو جائے، اس کا مندہ نہ پڑ جائے، وہ ہم سے دور نہ چلی جائے، وہ مساکن، اور وہ سکون کی تمہاری جگہیں، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، احبا علیکم، کیا تم محبوب رکھتے ہو، کیا تم کو وہ چیزیں محبوب ہیں تمہاری طرف، من اللہ، مملکت الہیہ کے علاوہ، وہ جو مملکت الہیہ ان کے حوالے سے تمہیں ایک تحفظ اور خوشحال ریاستوں کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ اس کو تو تمہارے معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے، کیا اس سے زیادہ تمہیں وہ محبوب ہیں، ان کو تو پسند کرتے ہو، ورسول ہی، اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر، اس کا جو بھیجا گیا پیغمبر، اس سے زیادہ محبوب ان چیزوں کو رکھتے ہو جن کا پیچھے ذکر کر دیا گیا کہ تمہارے وہ لیڈران ہیں، تمہارے وہ ساتھی ہیں جو جن کے ساتھ تم ہم نظریہ چلتے تھے، اور تمہاری وہ ساتھی جماعتیں، اور تمہارے وہ معاشرے کے لوگ، اور وہ تمہارے مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں، تو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں ان چیزوں سے، مملکت الہیہ کے آئین سے اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر کے ساتھ مل کر کام کرنے سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جد و جہد کرنا اس مملکت الہیہ کے راستے میں، یہ تمہیں زیادہ پسند ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، بس پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ مملکت الہیہ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور دیکھو مملکت الہیہ نہیں رہنمائی دیتی اس قوم کو جو فاسق ہو۔ فاسق یہ بار بار ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، عہد شکنی کرنا، یعنی کہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا۔ تو انہی لوگوں کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ معاشرہ جس کے اندر تم رہ کر پوری مطلب کہ اپنی ذمہ داری سے کام کرتے تھے، اور اب یہ آئینی حوالے سے ایک مملکت کے آئین کے حوالے سے تمہارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، ان سب کو تم اگر چھوڑو گے نہیں، جو پیچھے تمہارے معاملات تھے، اور اب جو مطلب کہ جو امن والے معاہدے تم نے مملکت الہیہ کے ساتھ کیے ہیں، اگر اس پر تم سٹینڈ نہیں لیتے، تو پھر اس بات کا تمہیں بھی انتظار کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اگر تم آئین کے حوالے سے وہ جو آئین تمہیں دیا جا رہا ہے، جس آئین کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اگر اس طرف نہیں آؤ گے تو مملکت الہیہ بھی پھر جو عہد شکن قوم ہے اس کو رہنمائی ملتی نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی، مملکت الہیہ تو نہیں رہنمائی دیتی قوم الفاسقین، اس قوم کو جو عہد شکن ہو، جو اپنے عہد توڑ دے، تو عہد شکنوں کو کبھی رہنمائی نہیں ملتی، اور عہد شکن کبھی کہیں سکون سے نہیں رہ سکتے۔